چنانچہ لوگوں نے کہا کہ ہم زمینی بیماریوں کا تو علاج کرتے ہیں لیکن آسمانی مرض کا علاج ہمارے پاس نہیں ہے۔ بادشاہ بہت تکلیف میں تھا، کوئی علاج نہیں بن پا رہا تھا۔ اسی حالت میں رات ہو گئی۔ ایک عالم صاحب وزیر کے پاس آئے اور کہا میں کچھ سوال پوچھوں گا، اگر بادشاہ سلامت مجھے درست جواب دے دیں تو میں ان کا علاج کر سکتا ہوں۔ یہ سن کر وزیر بہت خوش ہوا، فوراً ان عالم صاحب کو لے کر بادشاہ کے پاس پہنچا۔ بادشاہ اور ان عالم صاحب کو تنہا چھوڑ دیا گیا۔ ان عالم صاحب نے پوچھا بادشاہ کیا آپ نے اس بیت اللہ کو نقصان پہنچانے کا ارادہ کیا تھا؟ بادشاہ نے کہا ہاں ایسا ہی ہے۔ عالم صاحب بولے اسی سبب سے آپ کو یہ بیماری لگی ہے۔ اس گھر کا مالک و مولا دلی باتوں کو خوب جانتا ہے۔ اس گھر کا مالک و مولا دلی باتوں کو خوب جانتا ہے، بس یہی آپ کی بیماری کا سبب بنا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ آپ اس بات سے باز آ جائیے، اس گھر یعنی کعبہ معظمہ اور اس کے خدام کے ساتھ نیکی و بھلائی کا ارادہ کیجئے، اگر آپ ایسا کریں تو آپ کو شفا ہو جائے گی۔ چنانچہ بادشاہ نے اپنا ارادہ بدل لیا اور کعبہ معظمہ کی عزت کر کے اہل مکہ کے ساتھ نیکی و بھلائی کا ارادہ کیا۔ بس یہ ارادہ کرنے کی دیر تھی کہ بادشاہ سلامتی کے ساتھ اسی وقت اس کو شفا نصیب ہو گئی۔ اس وقت طبع حمیری کعبے کے رب پر ایمان لایا اور کعبہ شریف پر 7 قیمتی غلاف چڑھائے، اور طبع حمیری ہی پہلا شخص ہے جس نے خانہ کعبہ پر غلاف چڑھایا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اس دور سے لے کر آج تک اور انشاءاللہ آج سے لے کر قیامت تک کعبہ معظمہ پر غلاف چڑھایا جاتا رہے گا۔ اللہ اکبر۔ پیارے اسلامی بھائیوں، ہم نے سنا کہ کعبہ شریف کی کیسی عظیم برکتیں ہیں۔ طبع حمیری نے کعبہ شریف کی بے ادبی کا صرف ارادہ ہی کیا تھا کہ خدائے قہار کا غضب اس پر برس پڑا۔ پھر جب اس نے کعبہ شریف کی عزت کا ارادہ کیا تو رب رحمان و رحیم کا دریا رحمت جوش میں آیا اور طبع حمیری کو اس وقت دردناک مرض سے شفا نصیب ہو گئی۔